اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی ارتقاء کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور پچھلی آڈیو میں تقریباً وہ پورا ہو گیا کانسیپٹ، لیکن کچھ باتیں بعد میں پھر سامنے آئیں تو میں نے کہا وہ بھی بیان کر دوں، اور اس طرح جو ہے 10 آڈیوز ہو جائیں گی۔ تو اس حوالے سے یہی ہے کہ اگر کسی بھی انسان نے آج اپنی موجودہ سطح سے ارتقاء کرنا ہے تو پھر اس کو کسی نہ کسی الہامی مذہب یا آسمانی مذہب کا سہارا لینا پڑے گا اور اس پر ایمان لانا پڑے گا، کیونکہ مادیت میں جو ہم نے موجودہ جدید تہذیب ڈیولپ کی ہے اور جو جدید ماڈرن ٹیکنالوجی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کیا ہے، تو اس میں مادے کی ترقی ہے، مادے کا ارتقاء ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے مادے کو ارتقاء دیتی ہے، مادے کو ڈیولپ کرتی ہے، انسان کو ڈیولپ نہیں کرتی۔ اسی طرح یہ مادی تہذیب جو ہے وہ انسان کو ڈیولپ نہیں کرتی بلکہ مادے کو ڈیولپ کرتی ہے، اور اس میں مادے کا ارتقاء ہے۔ تو جو بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو پھر آپ کو کسی نہ کسی مذہب کا سہارا لینا پڑے گا۔ اس میں 2-4 چیزیں ہیں، مثلاً پاک اور ناپاک کا تصور جو ہے یہ مذہب نے دیا ہے، حلال اور حرام کا تصور جو ہے یہ مذہب نے دیا ہے۔ یہ مادیت کے لحاظ سے اس چیز کو نہیں سمجھا جا سکتا، اور نہ ہی مادیت اس حوالے سے بات کرتی ہے۔ مادیت کے لیے جو ہے پاک اور ناپاک ایگزسٹ نہیں کرتے بلکہ صاف اور گندہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح مادیت کے لیے حلال اور حرام جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتے، کہ مثلا یہ جانور حرام ہے اور یہ جانور جو ہے وہ حلال ہے۔ یہ کنسیپٹ جو ہے مادیت میں نہیں ہے، اور مادیت کے نزدیک جو ہے ساری چیزیں ٹھیک ہیں۔ اسی طرح اخلاقیات کا جو جواز ہے وہ مادیت میں عقلی بنیادوں پر استوار نہیں ہے۔ ویسے سوسائٹی کے نارمز کے حوالے سے اگر کوئی بندہ فالو کر رہا ہے کچھ اخلاقی اقدار کو، تو وہ سوسائٹی کی وجہ سے یا قانون کے ڈر کی وجہ سے کہ اس سوسائٹی میں اس کو قانون بنا دیا گیا ہے، تو اس وجہ سے وہ اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے لیے عقلی جواز یا لاجیکل گراؤنڈز دیکھیں تو وہ اس کے پاس کوئی نہیں ہوتے، کیونکہ جو صحیح اور غلط کا تصور ہے اس کے لیے جو لاجیکل گراؤنڈز ہونے چاہیے وہ ایگزسٹ نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل، میں رشوت کیوں نہ لوں؟ تو مادیت مجھے لاجیکل گراؤنڈ پرووائڈ نہیں کر سکتی۔ ہاں، یہ وہ کہہ سکتی ہے کہ جی قانون میں آپ پکڑے جائیں گے تو آپ کے خلاف ایکشن ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک گراؤنڈ بن سکتا ہے، لیکن اگر میں قانون کو ڈاج کر سکتا ہوں تو پھر میں کیوں نہ لوں؟ تو اس لیے رشوت نہ لینے کا کوئی جواز میرے پاس ایگزسٹ نہیں کرتا، لاجیکل گراؤنڈ۔ اسی طرح اگر ایک میرا ہمسایہ ہے، وہ بڑا مالدار ہے اور بوڑھا بندہ ہے، اور اس کی دولت پہ میں قبضہ کر سکتا ہوں بغیر قانون کے شکنجے میں آئے ہوئے، تو میں کیوں نہ قبضہ کروں؟ اس کے لیے میرے پاس کوئی لاجیکل گراؤنڈز نہیں ہے کہ میں یہ کام نہ کروں، کیونکہ مادیت میں تو ہر وہ چیز ٹھیک ہے جو میرے لیے بہتر ہے، جو مجھے فائدہ دے سکتی ہے، اور ہر بندے کی ذات جو ہے صحیح اور غلط کا معیار ہے۔ کوئی کامن معیار جو آبجیکٹیو ہو وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، اور پھر یہ کہ جی کوئی کیوں اس کے ساتھ ایگری کرے؟ ظاہری بات ہے، میرا جس میں مفاد ہے اس میں آپ کا نہیں ہے، اور آپ کا جس چیز میں مفاد ہے اس میں میرا نہیں ہے، تو آپ کے لیے وہ چیز ٹھیک ہے جو آپ کے مفاد میں ہے، اور میرے لیے وہ چیز ٹھیک ہے جو میرے مفاد میں ہے۔ مادیت میں تو یہی ہے۔
تو اس میں اخلاقیات کی لاجیکل گنجائش ہی نہیں ہے۔ میں کیوں وائی آئی شوڈ بی نائس ود یو؟ اگر میرا اس میں فائدہ نہیں ہے تو مجھے تو نائس نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی زندگی جو ہے اسی دنیا میں ہے، اور اس کے بعد میں نے مر جانا ہے، اور پھر میں نے دوبارہ کبھی بھی نہیں آنا۔ یہ تو ایک بائی چانس مجھے زندگی مل گئی ہے اور میں اس دنیا میں پیدا ہو گیا ہوں۔ تو اب ایک تو میں اس لائف کو پرولانگ کروں، اور دوسرا یہ کہ میں زیادہ سے زیادہ اس کو انجوائے کروں، اور زیادہ سے زیادہ انجوائے کرنے کے لیے مجھے کوئی بھی صحیح اور غلط کی کوئی باؤنڈریز جو ہے نہیں روک سکتی لاجیکل گراؤنڈز پہ، کیونکہ میرے لیے وہی صحیح ہے جو میرے مفاد میں ہے، جو میرے ٹارگٹس کو پورا کرتا ہے۔ تو اسی طرح میں چیٹنگ اور دو نمبری کیوں نہ کروں؟ یہ مادیت اس کے لیے کوئی لاجیکل گراؤنڈز مہیا نہیں کر سکتی۔ میں چوری اور ڈاکے کیوں نہ ماروں؟ لاجیکل گراؤنڈز نہیں ہیں۔ ہاں، ہم نے دیکھے ہیں کہ بہت سے ایتھیسٹ جو ہے وہ بڑے با اخلاق بھی ہوتے ہیں اور باقاعدہ، لیکن وہ سوسائٹی میں اپنا ایک نام بنانے کے لیے، گڈ ول بنانے کے لیے یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں، ویئر ایز ان کے لیے لاجیکل گراؤنڈز ان کے پاس نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو حلال عورتیں ہیں اور حرام عورتیں ہیں، یہ بھی مذہب نے تصور دیا ہے کہ جی والدہ کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ مادیت میں اس کے لیے کوئی لاجیکل گراؤنڈ نہیں ہے۔ تو مادیت میں تو بالکل یہ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایتھیسٹ جو ہے یہ کرتا ہے ان حرام رشتوں سے جو مذہب نے حرام قرار دیے ہیں، تو ایتھیزم کے تحت تو وہ اس کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، مذہب اس کو غلط کہتا ہے، اور مذہب جو ہے اس کے لیے لاجیکل گراؤنڈز پرووائڈ کرتا ہے۔ یعنی ایک مذہبی بندہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ اللہ نے حرام کیا ہے، اور اگر میں یہ کروں گا تو پھر مجھے سزا ملے گی۔ ہو سکتا ہے حکومت مجھے نہ دے سزا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ کے پاس ہر چیز کی نالج ہے، تو اس سے میں چھپا نہیں سکتا ہوں اپنے اس غلط کام کو، لہٰذا وہ مجھے آفٹر لائف میں سزا دے گا۔ تو یہ ایک لاجیکل گراؤنڈ بن جاتا ہے کہ ہاں بالکل یہ تو ہے، کیونکہ اس میں میرا نقصان ہے۔ تو الٹیمیٹلی انسانی ذات جو ہے وہی صحیح و غلط کا معیار ہوتی ہے، اور مذہب بھی انسانی ذات کی وجہ سے ہی وہ صحیح ہے، کہ چونکہ مذہب جو ہے انسانی ذات کے لیے فائدہ مند ہے، لہذا وہ صحیح ہے، اور یہ انسانی ذات کو ارتقاء مہیا کرتا ہے، انسانی ذات کو اگلی ارتقاء کی منازل طے کرواتا ہے، لہذا مذہب جو ہے وہ صحیح ہے، اور مادیت جو ہے وہ غلط ہے، کیونکہ وہ انسان کو اسی دنیا تک محدود رکھتی ہے۔ اور وہ جو اقبال نے کہا کہ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ تو یہ جو اور چمن اور آشیاں کا تصور ہے، یہ مذہب ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ جنت اور جہنم کا کنسیپٹ جو ہے یہ مذہب ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، ورنہ مادیت میں تو کچھ بھی نہیں ہے، بس مر گئے تو ختم ہو گئے۔ یعنی زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب، اور موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ تو یہ ڈیفینیشن ہے زندگی اور موت کی مادیت کے نزدیک، کہ زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب، اور موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ تو یہ مادیت کے نزدیک زندگی اور موت کا تصور ہے جو بڑا محدود ہے۔ تو اس لیے جس بندے نے بھی ارتقاء کی اگلی منازل طے کرنی ہے، تو اس کو مادیت کو چھوڑ کے کسی الہامی آسمانی مذہب کو اپنانا پڑے گا، ڈیوائن مذہب کو اپنانا پڑے گا، تبھی وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں ہندوازم کو، تو یہ دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے، اور اس میں انسانی ارتقاء کی سمت جو ہے مادی سے غیر مادی ڈومین میں ہے۔ یوگک سائنس جو ہے وہ مابعد الطبیعاتی نوعیت کی ہے، اور ہندو یوگک سائنس میں 7 چکرس کا جو تصور ہے وہ
غیر مادی تصور ہے، مابعد الطبیعاتی تصور ہے۔ اور یہ جو 7 چکرس کا کنسیپٹ ہے، بیسیکلی دیز آر انرجی سینٹرز جو کہ ورٹیکل لائن میں ہوتے ہیں انسان کی ایسٹرل باڈی میں، اور ان کی انرجیز کو ایکٹیویٹ کر کے مابعد الطبیعاتی ڈومین میں آگے ترقی کی جا سکتی ہے، یہ یوگک سائنس ہمیں بتاتی ہے۔ تو یہ ہندوازم یعنی دنیا کا سب سے پرانا مذہب، اور اب اسلام جو دنیا کا سب سے لیٹسٹ مذہب ہے، الہامی یا ڈیوائن مذہب، تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی انسانی ارتقاء کی جتنی بھی سمتیں ہیں وہ غیر مادی ڈومین میں ہیں، مابعد الطبیعاتی نوعیت کی ہیں، جن کا میں نے بھی ذکر کیا ہے مختلف اس سے پہلے جو آڈیوز بھیجی ہیں۔ اب اسلام میں بھی لطائف ستہ، 6 لطائف، یعنی اسلامی تصوف میں 6 لطائف کا جو تصور پایا جاتا ہے، یا بعض کے نزدیک جو ہے 7 لطائف ہیں، یہ انرجی سینٹرز ہیں، اور ان کی انرجیز کو ایکٹیویٹ کر کے پھر آگے مابعد الطبیعاتی ڈومین میں ارتقاء کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہندوازم میں اگر آپ دیکھیں تو 4 بڑی شاخیں ہیں یوگا کی، جو کہ بھکتی یوگا یعنی محبت اور ڈیووشن کے ذریعے آگے بڑھنا، کرما یوگا نیک اعمال کے ذریعے، نانا یوگا عقل و علم کے ذریعے آگے بڑھنا، اور کریا یوگا جو ہے انرجیز کو مینیپولیٹ کر کے آگے بڑھنا، ان انرجی سینٹرز کو مینیپولیٹ کر کے اگلی منازل طے کرنا۔ تو یہ ہندوازم میں یہ 4 یوگا کی قسمیں ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو لیٹسٹ مذہب ہے الہامی مذہب، اس کے تصوف میں بھی 4 بڑے سلسلے ہیں: چشتی، قادری، نقشبندی اور سہروردی۔ میں وہ ان ساری پریکٹسز کو اپروو نہیں کر رہا، جو تصوف میں بہت سی غلط پریکٹسز جو ہے وہ ان ہو چکی ہیں، اور یعنی جو بھی چیز تصوف کے اندر قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو وہ پھر غلط ہے، تو ان کو اپروو نہیں کر رہا، لیکن اوورآل ایک سملیرٹی بیان کر رہا ہوں کہ جو پہلا مذہب ہے یا سب سے پرانا مذہب اور لیٹسٹ مذہب، دونوں کے اندر وہی سیم سملیرٹیز پائی جاتی ہیں، اور ان سارے تصوف کے سلسلوں میں اپنے اپنے مراقبات اور تسبیحات ہیں اور ذکر اذکار ہیں، اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ۔ تو یعنی یہاں بھی یہ آپس میں ایک انٹر کنیکٹڈ فینامنا نظر آتا ہے۔ اسی طرح ہندوازم دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے، لیکن اس میں دنیا کے سب سے آخری یا لیٹسٹ الہامی مذہب کے نبی کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے، اور ہندوازم میں اس آخری نبی کو کالکی اوتار کہا جاتا ہے۔ اب کالکی اوتار کے بارے میں ہندوازم میں بہت سی نشانیاں بتائی گئی ہیں، جو کہ ساری حضور ختم مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ بیٹھتی ہیں۔ مثلا کالکی اوتار کا جو نام ہوگا وہ ہوگا سروناما۔ اب اناما کا مطلب ہے پریزڈ ون، اور سارا کا مینز ہے موسٹ آف آل، یعنی سروناما مینز دی موسٹ پریز ون۔ جب ہم اس کو عربک لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب بنتا ہے محمد، اور محمد کا مطلب ہے موسٹ پریزڈ ون۔ اسی طرح جو کالکی اوتار کے پیرنٹس ہیں تو اس کی والدہ کا نام ہوگا سمتی، اور اس کے والد کا نام ہوگا ویشنو ویش۔ اب ویشنو ویش کا مطلب ہے سرونٹ آف گاڈ، اور اس کو اگر عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو یہ بنتا ہے عبداللہ، اور سمتی کا مطلب ہے پیس، اور اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو آمنہ بنتا ہے۔ اسی طرح کالکی اوتار کا جو فادر ہوگا، یہ ہندوازم میں یہ پیشن گوئی ہے کہ وہ اس کی برتھ سے پہلے ہی
وفات پا جائے گا، اور اس کی والدہ جو ہے وہ اس کی پیدائش کے بعد جو ہے جلد ہی وفات پا جائے گی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ پیشن گوئیاں دنیا کے سب سے پرانے مذہب میں کی گئی ہیں، اور جو دنیا کا لیٹسٹ الہامی مذہب ہے اسلام، اس کے نبی کے بارے میں اتنی مزید تفصیل بھی ہے، لیکن میں وہ پوری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مذہب جو ہے ایک کاسمک فینامنا ہے، اور جو کہ انٹر لنکڈ ہے، اور یہ جتنے لوگوں نے انسانی تاریخ میں پیغمبری کے دعوے کیے ہیں تو ان کا آپس میں لنک ہے، اور ان کا جو سورس ہے وہ ایک ہی بنتا ہے، اور اسی لیے ہمیں ان میں یہ لنک نظر آتا ہے۔ اسی طرح جب حضور ختمی مرتبت نے، یعنی دنیا کا جو آخری مذہب تھا الہامی، اس کے نبی نے شق القمر کا معجزہ دکھایا، تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ وہ معجزہ نہیں دیکھا گیا، لیکن اس کا لنک بھی ہندوازم سے ہی بنتا ہے، ہندوستان کی سرزمین سے، کہ ہندوستان کی سرزمین پر 2 ریاستوں میں ان ریاستوں کے راجاؤں نے یہ معجزہ دیکھا۔ ایک ریاست تھی ریاست کھابڑی جو ضلع مراد آباد میں ہے، اور دوسری ریاست تھی مالابار۔ تو ان دونوں ریاستوں کے راجاؤں نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر انہوں نے نجومیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے۔ تو ریاست کھابڑی کے راجا نے نجومیوں کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ جو آخری اوتار ہوگا وہ یہ چمتکار دکھائے گا۔ تو پھر اس نے راجا نے پوچھا کہ وہ کس علاقے میں ہوگا، تو انہوں نے بتایا کہ عرب کے علاقے میں جو ہے اس نے ظاہر ہونا ہے، ہمارے کتابوں کے مطابق یا ہمارے حساب کے مطابق۔ تو پھر اس ریاست کے راجا نے باقاعدہ ایک ڈیلیگیشن بھیجا، اور اپنے وزیر کی سرکردگی میں، اور اس کے وزیر کا نام تھا رتن سین۔ تو رتن سین کو بھیجا اور اس کو سروتا دیا، چھالیاں دی اور ہزار بند دیا، اور اس کو کہا کہ اس اوتار کو جا کے یہ چیزیں دینی ہیں، اگر وہ ان کے نام ہندی میں بتا دیتا ہے تو تم اس پر ایمان لے آنا کہ وہ سچا نبی ہوگا۔ تو یہ قافلہ جو ہے افغانستان کے راستے جب پہنچا مکہ کے قریب، تو حضور ختمی مرتبت اس ڈیلیگیشن کو ریسیو کرنے خود آئے، اور پھر انہوں نے رتن سین کو کہا کہ لائیں ہمارا سروتا، چھالیا اور ہزار بند، یعنی ہندی میں ہی ان سے مانگا۔ تو یہ ثبوت تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، اور اس طرح وہ ایمان لے آیا۔ اور پھر یہ لوگ جو ہے حضرت ابو ذر غفاری ان کی تربیت کے لیے متعین کیے گئے، اور 2 سال تک یہ لوگ ادھر رہے ہیں، اور پھر حضرت ابو ذر غفاری ان کے ساتھ افغانستان تک واپس آئے ہیں، اور پھر افغانستان سے وہ واپس چلے گئے اور یہ ادھر انڈیا آ گئے۔ اب یہ سارا واقعہ جو ہے ان دونوں ریاستوں کے راجاؤں نے اس وقت جو ریٹن میٹیریل ہوتا تھا اس کو کہتے تھے بھوج پتر، یعنی جو کاغذ ہوتا تھا بھوج پتر اس کو کہتے تھے۔ تو بھوج پتر کی کتاب میں انہوں نے یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے، اور وہ بھوج پتر کی کتاب آج بھی وہاں پہ موجود ہے، ان ریاست میں اس خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہماری 50 مسلم سٹیٹس میں سے کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس حوالے سے کچھ کام کریں، وہ ان کی ویڈیوز بنائی جائیں، ان بھوج پتر کی کتابوں کو فوٹو کاپی کیا جائے اور وہ انٹروڈیوس کی جائیں۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مذہب جو ہے ایک کاسمک فنامنا ہے اور یہ انٹر لنکڈ ہیں، اور اگر انسان نے ارتقا کرنا ہے تو اس کو پھر کسی نہ کسی مذہب کا سہارا لینا پڑے گا۔ اگر پرانے مذہب ہندوازم مثلا سب سے پرانا مذہب ہے اس میں جائے گا تو پھر وہ عالم ناسوت کے اینڈ تک جا سکتا ہے، اور اگر لیٹسٹ مذہب میں آئے گا تو پھر وہ مزید آگے 2-3 منزلیں اور طے کر سکتا ہے ارتقاء کی۔ تو یہ ہے یعنی پورا فلسفہ انسانی ارتقاء کا، اور میں نے 6-7 ڈائمینشنز آپ کو بتا دی ہیں ارتقاء کی۔ اگر اس کو آپ دیکھیں تو ان میں سے کسی کو بھی آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور اس راستے میں آپ ارتقائی منازل طے کر سکتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔